السلام علیکم۔ تو آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سموئیل علیہ السلام کے حالات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر حضرت طالوت اور جالوت کی لڑائی کے سلسلے میں آ چکا ہے۔ یہی نوجوان آگے چل کر اللہ کے برگزیدہ اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور ان کے انتمائی نظم و جذب کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے۔ طالوت کی موجودگی میں ہی یہ ان کی موت کے بعد حکومت کی باغ دوڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضرت داؤد اور خلیفہ کا لقب۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور تاج و تخت کے مالک بھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس شرف و امتیاز کا اس طرح ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت، نبوت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا اور ہم نے ہر ایک داؤد و سلیمان کو حکومت بخشی اور علم عطا کیا۔ نبیوں اور رسولوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جن کو قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے۔ یہ لقب حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ کے علم اور قدرت والی صفتوں کا پورا مظہر ہونا ثابت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے سچی شریعت کی اصطلاح میں خلیفہ سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت بھی انجام دی اور ان کی انتمائی زندگی کی نگرانی بھی کی۔ ان کی خصوصیتیں یہ تھیں: وہ تقریر و خطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ لفظ لفظ اور جملہ جملہ ایک ایک کر کے سمجھ میں آ جاتا تھا اور اس سے بات وجہ اور کلام زوردار ہو جاتا تھا۔ ان کا حکم اور فیصلہ حق و باطل کے درمیان قول فیصلہ بھی حیثیت رکھتا تھا۔ زبور قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور بے شک کچھ نبیوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی جو ایسے قصیدوں اور سجے سازائے کلموں کا مجموعہ تھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور انسان کے عزیز بندہ ہونے کا اعتراف اور نصیحتوں اور حکمتوں کے مضمون تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر زبور کو بھی تورات اور انجیل کی طرح بدل ڈالا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ یہودی وہ ہیں جو تورات، زبور و انجیل کے کلموں کو ان کی اصلی حقیقت سے بدلتے اور پھیرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیتیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے سبھی پیغمبروں کو خصوصی شرف و امتیاز سے نوازا ہے اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو بے شمار انعام و اکرام بخشے ہیں۔ پھر بھی شرف و خصوصیت کے درجوں کے اعتبار سے ان کے درمیان بھی درجوں کا فرق رکھا ہے اور یہی امتیازی درجے اور مرتبے ان کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھتے ہیں۔ اے رسول، ہم نے ان کے باج کچھ کو باج پر فضیلت دی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے کچھ خصوصیتوں اور امتیازوں کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہیں: پہاڑوں اور چڑیوں پر قبضہ اور ان کی تسبیح۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ لگے رہتے تھے۔
اور اتنی اچھی آواز والے تھے کہ جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح و تہلیل میں لگے ہوتے تو ان کے گھما دینے والے ناموں سے نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند وجد میں آ جاتے اور آپ کے آس پاس جمع ہو کر اللہ کی حمد کے ترانے گاتے اور سریلی اور وجد میں لا دینے والی آوازوں سے تقدیس و تسبیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ دیتے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی اللہ کی حمد میں گونج اٹھتے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس فضیلت کا قرآن نے سورہ انبیاء سبا اور صاد میں کھول کر ذکر کیا ہے۔ اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع ادھین کر دیا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہے۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی اور سے فضیلت بخشی ہے۔ وہاں یہ کہ ہم نے حکم دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں تم داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ بے شک ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو سدھا دیا کہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کے پرے جمع ہوتے اور سب مل کر خدا کی حمد کرتے ہیں۔ کچھ تفسیر لکھنے والوں نے ان آیتوں کی تفسیر میں کہا ہے کہ چرندے اور پرندے اور پہاڑوں کی تسبیح زبان حال سے تھی، گویا کائنات کی ہر چیز کا وجود اور اس کی ترکیب بلکہ اس کی حقیقت ذرہ ذرہ پیدا کرنے والے اللہ کی گواہی دیتی ہیں، اور یہی اس کی تسبیح با تحمید ہے۔ اس خیال کے خلاف تحقیق کرنے والوں کی رائے یہ ہے کہ جانور، پیڑ پودے اور دریا، پہاڑ وغیرہ حقیقت میں تسبیح کرتے ہیں، اس لیے قرآن مجید نے کھول کر اس کا اعلان کیا ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوق میں سے کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور صاف کرنے والا ہے۔ اس جگہ دو باتیں صاف صاف نظر آتی ہیں، ایک یہ کہ کائنات کے ہر چیز تسبیح کرتی ہے، دوسرے یہ کہ جن و انسان ان کی تسبیح سمجھنے کی سمجھ نہیں رکھتے، اس لیے ان چیزوں میں تسبیح کا حقیقی وجود موجود ہو، اور پھر دوسرے جملے کا اطلاق کیا جائے کہ جن و انسان تسبیح کی سمجھ سے مجبور ہیں، تو کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ غرض قرآن مجید کا یہ ارادہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ہے، البتہ ان کی یہ تسبیح و تحمید انسانوں کی عام سمجھ سے اوپر رکھی گئی ہے، لیکن اللہ کی مرضی اور مشیت کے ماتحت کبھی کبھی نبیوں اور رسولوں کو اس کی سمجھ دے دی جاتی ہے، جو ان کے لیے نشان معجزے کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات تھی۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہونا۔ قرآن نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، اور ہم نے اس حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ بنا زرہ بڑی اور اندازے سے جوڑ کڑیاں، اور ہم نے اس حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا ایک قسم کا لباس بنانا تاکہ تم کو لڑائی کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جن کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے وحی کی تعلیم کے ذریعے ایسی زرہ ایجاد کی جو نازک اور باریک زنجیروں کے حلقوں کڑیوں سے بنائی جاتی تھیں، اور ہلکی اور نرم ہونے
की वजह से जिनको जंग के दौरान का सिपाही पहनकर आसानी से चल फिर भी सकता था और दुश्मन से महफूज रहने के लिए भी बहुत उम्दा साबित होती थी। परिंदों से बातचीत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से एक शर्फ ये हासिल हुआ था कि दोनों बुज़ुर्गों को परिंदों की बोलियां समझने का इल्म दिया गया था। इसकी तफसीसी बहस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में आएगी। ज़बूर की तिलावत। बुखारी किताबुल अंबिया में यह रिवायत नकल की गई है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर को इतने मुख्तसर वक्त में तिलावत कर लिया करते थे कि जब घोड़े पर जीन कसना शुरू करते तो तिलावत भी शुरू करते और जब कस कर फारिग होते तो पूरी ज़बूर ख़त्म कर चुके होते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों के अदा करने में इतनी तेज़ी की ताकत अता कर दी गई थी कि दूसरा आदमी जिस कलाम को घंटों में अदा करे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको रिवायत के मुताबिक मुख्तसर वक्त में अदा करने पर कुदरत रखते थे। तो अगले पार्ट 2 में हम देखेंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया। तो आगे की प्रॉफिट सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, सबको अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।